بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکول لیڈرز یعنی اسکول مینجمنٹ کمیٹی کے ذمہ داران، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام نیو ایجوکیشن پالیسی کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 2020 اگست کے مہینے میں اس گورنمنٹ نے ایجوکیشن پالیسی کو انرول کیا، ایجوکیشن پالیسی کو دیش کے سامنے پیش کیا۔ نیو ایجوکیشن پالیسی میں جہاں اکیڈمک کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں، وہیں اسکول مینجمنٹ کے متعلق بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو وہ باتیں جو NEP میں بیان کی گئی ہیں اور NEP کی روشنی میں جو اسٹیٹ گورنمنٹ اب ڈیسیجن لیں گی یا ڈیسیجن لے رہی ہیں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسکول لیڈرز کو، اسکول مینجمنٹ کو کیا کام کرنا چاہیے، کیا تیاری کرنا چاہیے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ون بائی ون۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر آپ کو سیریس تھاٹ دینا ہے، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آج آپ کا اسکول بہترین انداز سے چل رہا ہے، کل کسی وجہ سے نوٹس سر ہوگی اور پھر اس کے بعد آپ کے اسکول کو بند کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ڈاکیومنٹس کے اعتبار سے، ڈاکیومنٹیشن کے اعتبار سے، گورنمنٹ کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے جو نارمز ہوتے ہیں، ان کو فلفل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کریں۔ بعض وقت ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کہ یہ مائنورٹیز پر ظلم ہو رہا ہے، مائنورٹیز کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم کورٹ کچہری جائیں گے۔ اس طرح کی ایک دھارنا، اس طرح کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہمارے کچھ بنیادی حقوق، ہمارے جو رائٹس ہیں جو کانسٹیٹیوشن نے دیے ہیں، اگر ان کا وائیولیشن ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم کورٹ جا سکتے ہیں۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ریگولیشن سے متعلق ہوتی ہیں، تو اس میں کورٹ جانے کے لیے تھوڑا دقت پیش آتی ہے۔ تو کورٹ کا ایک راستہ ہے، لیکن کورٹ کا راستہ ایک آخری گویا حل ہے۔ اس سے پہلے ہم کو جو نارمز گورنمنٹ بنا رہی ہے NEP کو لے کر، ان پر دھیان دینا چاہیے۔ تو آئیے میں چند باتیں آپ کو ون بائی ون آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ اس اعتبار سے اپنے آپ کو اپڈیٹڈ کر لیں اور پوری طرح آپ تیار رہیں۔ نمبر ایک چیز یہ کہ آپ کا ادارہ ٹرسٹ کے تحت یا سوسائٹی کے تحت چل رہا ہے، تو آپ دیکھیں اگر ٹرسٹ ہے تو ٹرسٹ کے پیپرز، اوریجنل پیپرز آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو انہیں آپ ایک فائل میں سنبھال کر رکھیں۔ اور آپ اس کے بعد اگر آپ کی سوسائٹی ہے تو سوسائٹی کے پیپرز ہیں نہیں ہیں، اور سوسائٹی کے الیکشنز وغیرہ کروانے ہوتے ہیں، اور الیکشن کروا کر آپ کو رجسٹرار آف سوسائٹی کے پاس پیش کرنا ہوتا ہے۔ وہ آپ نے پیش کیا ہے یا نہیں کیا ہے وہ دیکھ لیں، اور اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو اس کو فوری کر لیں۔ نمبر ایک چیز۔ نمبر دوسری اور بہت امپورٹنٹ چیز میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی ٹرسٹ اور سوسائٹی میں ایک چیز درج ہوتی ہے بائی لاز میں کہ ہم اتنے پیریڈ میں اپنے بورڈ آف ٹرسٹی یا سوسائٹی کی کمیٹی کی میٹنگ رکھیں گے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کا ٹرسٹ ہے تو آپ نے ٹرسٹ ڈیڈ میں، جسے بائی لاز کہتے ہیں ٹرسٹ کی، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے عموماً کہ آپ 6 مہینے میں ایک میٹنگ کریں گے، 3 مہینے میں ایک میٹنگ کریں گے۔ اسی طرح سوسائٹی میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو میٹنگ ہوتی ہے، اس کے منٹس کا آپ کو ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے۔ بہت سارے ہمارے ادارے ایسے ہیں جو رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں لیکن ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا۔ تو آپ ایک رجسٹر لازماً بنائیں جس میں سارے منٹس ہوں، اور آپ نے چونکہ لکھا ہے کہ 6 مہینے میں ٹرسٹ کے بورڈ کی میٹنگ ہوگی، تو وہ میٹنگ ہونا چاہیے، اور اس میں جو ریزولیشن پاس ہوتے ہیں وہ سارے اس میں درج ہونا چاہیے، ریکارڈ میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ماضی میں ایسے میٹنگ نہیں کیے ہیں،
اگر کیے ہیں بھول گئے ہیں نوٹ کرنا یا انہیں آپ نے کمپائل نہیں کیا ہے تو اب بھی آپ اپنے ریکارڈ کو صحیح کر لیں، نوٹ کر لیں اور اس میں آپ تمام ٹرسٹیز کی سائن لے لیں۔ یہ کام بالخصوص پراپرٹیز کے حوالے سے بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی لینڈ خریدی ہے، کوئی بڑی بلڈنگ کرائے پہ لی ہے، کسی کو پیسہ دیا ہے تو اس کا ریزولیشن پاس کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ کسی وقت بھی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ، ای ڈی ڈپارٹمنٹ یا رجسٹرار آف سوسائٹیز آپ کے ان منٹس بک کو طلب کر سکتا ہے، کال کر سکتا ہے، اس کو ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ یو سبمٹ یور ریزولیشن بک، آپ کو سبمٹ کرنا پڑتا ہے۔ اف یو ڈونٹ سبمٹ وہ آپ کو پینلائز کرتے ہیں، تو اس کا پورا دھیان رکھیے۔ دوسری چیز این ای پی نے بہت زور دیا ہے کہ اسکولوں کے انکم اینڈ ایکسپینڈیچرز کا ریکارڈ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ سارا ریکارڈ ٹھیک ٹھاک رکھیں اور وہ ریکارڈ ہر سال یا گورنمنٹ جو بھی آرڈر پاس کرے گی، پیریوڈیکلی کہا گیا ہے، 6 مہینے بھی ہو سکتا ہے، 3 مہینے بھی ہو سکتا ہے، تو پیریوڈیکلی جو بھی اسٹیٹ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی آپ کو نوٹس آئے گی، پیریوڈیکلی آپ کو اپنے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کو شو کرنا پڑے گا۔ بہت سارے ادارے آج بھی اکاؤنٹ پراپر نہیں رکھتے، تو آپ اکاؤنٹ پراپر رکھیں۔ اس اکاؤنٹ میں ایک چیز یہ ہے کہ جو آپ فی کلیکٹ کرتے ہیں اس پر فی الوقت ٹیکس نہیں ہے، لیکن آپ کوچنگ سینٹر چلاتے ہیں تو کوچنگ سینٹر پہ 18% جی ایس ٹی ہے، اور اسی طرح اگر آپ نوٹ بک بیچتے ہیں اور آپ یونیفارم بیچتے ہیں، اسٹیشنری بیچتے ہیں، تو پھر اس کا بھی جی ایس ٹی ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے یعنی یونیفارم کے لیے، نوٹ بک کے لیے ایک الگ بزنس اینٹیٹی کو، ایک بزنس ادارے کو رجسٹر کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اسکول کے نام سے ہی بیچ رہے ہیں تو یہ افینس ہے، اس سے آپ کو بچنا چاہیے ورنہ آپ کو پینلائز کیا جائے گا۔ اگر آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ڈریس وغیرہ بیچتے ہیں، تو آپ ایک الگ سے ایک چھوٹا سا فرم رجسٹر کروائیے اور وہ فرم یہ بزنس کرے گا، اس کے ریٹرن جی ایس ٹی آپ فائل کرتے رہیں۔ اکاؤنٹس میں ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کا ATG اور 12A حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کسی بھی آپ چارٹر اکاؤنٹنٹ سے معلوم کر سکتے ہیں یا فیمی نے اس کا انتظام کیا ہے۔ آپ کو اگر اس کی ضرورت ہے تو فیمی نے ایک اکاؤنٹنٹ کو، کمپیٹنٹ اکاؤنٹنٹ کو ہائر کیا ہے۔ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی مدد چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھیں، آپ تک میں ٹیلی فون نمبر فراہم کر دوں گا، آپ اس چارٹر اکاؤنٹنٹ سے بات کر لیں۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات نیو ایجوکیشن پالیسی کے تحت یہ ہے کہ ٹیچرز کا اپوائنٹمنٹ، ٹریننگ اور ان کی ریگولیشن اب کی جائے گی۔ ابھی تک آپ میٹرک پاس، PUC یعنی 10+2 پاس یا گریجویٹس ٹیچرز کو ایبزارب کرتے تھے، لیکن آنے والے دنوں میں ایسا نہیں ہوگا۔ BEd ٹیچرز یا DEd ٹیچرز کا ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ وہ آپ کو فل کرنا پڑتا ہے جو آپ ڈیٹیلز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دیتے ہیں۔ اچھا، کئی اسٹیٹ میں تو یہ شروع بھی ہو چکا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے ٹیچرز ہیں، کتنے کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں، BEd ہیں یا نہیں ہیں۔ ابھی سختی نہیں ہے، لیکن آنے والے برسوں میں اس کی سختی ہوگی۔ نیشنل لیول پر اس کا ایک الگ سے شعبہ بنانے کا NEP نے کہا ہے۔ اب اس میں آپ کیا کریں؟ دیکھیے، ہر اسکول میں اچھی ہماری ٹیچرز ہوتی ہیں جنہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ چھوڑیں، وہ ہمارے اسکول کا ایسٹ ہوتی ہیں، یا پھر اسکول چلانے والوں کے رشتے کی بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جو اس میں انگیج رہتی ہیں۔ تو ایسے ٹیچرز کے لیے NIOS نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ، اس کا ایک ڈپلومہ ان ایجوکیشن کے نام سے ایک کورس ہے
جو 10+2 کے بعد کروایا جاتا ہے۔ آپ NIOS کی ویب سائٹ پر جائیے اور یہ کورس کرسپونڈنس کورس ہے، 2 سال کا بہترین کورس ہے۔ آپ کی ٹیچرز جو B.Ed نہیں کی ہیں ان کو کم سے کم آپ یہ D.Ed کروا دیجئے، تو کم سے کم وہ پرائمری اسکول میں کام کرنے کے لیے اتھرائزڈ ہوں گی، ورنہ آپ کو آگے چل کر مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اس کا آپ خیال رکھیے۔ ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے NEP کی طرف سے، وہ ہے انفراسٹرکچر۔ اسکول کا انفراسٹرکچر کیسے ہو؟ اوکے، میں بعض اسٹیٹ میں دیکھتا ہوں کہ بہت منیمم انفراسٹرکچر ہے اور اس کے ذریعے اسکول میٹرک تک چل رہی ہے، لیکن آنے والے برسوں میں ایسا نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ آپ کو نوٹس ایشو کر دے گی کہ یہ پیرامیٹر ہیں، انفراسٹرکچر اتنا چاہیے اور اس کے اندر فائر بریگیڈ کا انتظام ہونا چاہیے، فائر ایکسٹنگویشرز، فائر کو فائٹ کرنے والے انسٹرومنٹ لگنے چاہیے، اور وہاں آپ کے بلڈنگ تک اپروچ کے لیے، بلڈنگ تک جانے کے لیے اتنا اسپیس چاہیے کہ اس میں فائر بریگیڈ جا سکے۔ بعض اسکول ہمارے تنگ گلیوں میں ہوتے ہیں، تو ویسے اسکولوں کو شاید ان کا پرمیشن وتھ ہولڈ کر لیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ اب آپ یہاں سے شفٹ کریں اور کسی اچھی جگہ آپ اسکول کو قائم کریں۔ اسی طرح اسکولوں کے کلاس روم کو لے کر ہے، 18x22 فیٹ کا منیمم کلاس روم چاہیے۔ ہمارے بہت سارے اسکولوں میں اس سے کم اسپیس کے ڈائمنشن کے کلاس روم ہوتے ہیں، تو ایسے اسکولوں کو جو انفراسٹرکچر کے لحاظ سے کمزور ہیں ان کو فی الوقت غور کرنا چاہیے، ورنہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم اسکولوں کا امالگمیشن کر دیں گے۔ کریں گے یہ کہ آپ کے اسکول کے بچوں کو کوئی قریبی اسکول جس میں زیادہ اسٹرینتھ ہے، جن کے پاس زیادہ اسپیس ہے، انفراسٹرکچر زیادہ ہے، وہاں پر ان کو ایڈمٹ کروا دیا جائے گا اور آپ سے کہا جائے گا کہ آپ 2 سال 5 سال میں اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیجئے اور اپنے پرمیشن کو رینیو کر لیجئے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ابھی سے یہ نیا انفراسٹرکچر بنانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے لینڈ تو اس میں ویل ڈیزائن بلڈنگ بنائیں، یا پھر قریب میں کوئی لینڈ لیں اور اس پر کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیں۔ طریقہ بتانے سے پہلے ایک چیز میں یہ کہتا چلوں کہ بہت سارے ہمارے مینجمنٹ کے افراد کہتے ہیں کہ سر اتنی بلڈنگ ہے، اب ہم نئی بلڈنگ نہیں لے سکتے ہیں، ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے۔ تو اس کا ایک سلیوشن ہے اور یہ سلیوشن بڑا عام ہے، لیکن ہم لوگ اس کو بہت کم جانتے ہیں۔ سلیوشن یہ ہے کہ آپ کچھ پیسے والے حضرات کو کیچ کریں، اہل خیر حضرات کو کیچ کریں، یا وہ حضرات کو کیچ کریں جن کے پاس فاضل پیسہ ہے اور وہ ایک اچھے کام میں اس کو لگا سکتے ہیں۔ یہ چندہ نہیں ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ آپ ایک پارٹنرشپ فرم بنائیں گے۔ اگر 5-6 لوگ مل رہے ہیں تو پارٹنرشپ فرم بنے گی۔ اگر 5-6 لوگ سے زیادہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، 50 کے قریب لوگ ہو رہے ہیں، تو آپ ایک پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی بنائیں گے۔ وہ پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے گی، یعنی وہ پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی لینڈ خریدے گی، بلڈنگ کنسٹرکشن کرے گی، اور اس پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی کا ایک کانٹریکٹ، ایک قرار ٹرسٹ کے ساتھ ہوگا اور یہ 30 سال کا ایگریمنٹ ہوگا۔ 30 سال کے ایگریمنٹ کے نتیجے میں ٹرسٹ اس کمپنی کو رینٹ پے کرے گا، تو اس طرح وہ کمپنی کا فائدہ ہوگا اور شیئر ہولڈرز کو پروفٹ ملے گی اور ٹرسٹ کے لیے ایک بلڈنگ آ جائے گی۔ اب اس میں جو پیسے انویسٹ کر رہے ہیں، جو پیسہ انویسٹ کرنے والے افراد ہیں، ان کا منی، ان کا پیسہ سیف ہے، انہیں ریٹرن ملے گا اور کسی بھی ٹائم وہ پیسہ واپس لے سکتے ہیں، ان کا شیئر کسی اور کو بیچ دیا جائے گا۔ تو یہ ایک پورا ماڈیول ہے جس کے ذریعے آپ اپنے لینڈ اینڈ بلڈنگ کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اور آنے والے برسوں میں جو ایک تھریٹ آنے والا ہے کہ لیس انفراسٹرکچر کے اسکولز بند کر دینے چاہیے، اس سے آپ کم بچ سکتے ہیں۔ اس کی مزید تفصیلات آپ ہم سے حاصل کیجئے، کمنٹ باکس میں لکھیے۔
اگر کسی کو مزید کنسلٹنسی چاہیے تو آپ مجھ سے بعد میں بات کر سکتے ہیں۔ اور تھوڑا سا بڑھتے ہیں۔ دیکھیے NEP ایجوکیشن کو بھی لے کر اکیڈمک ڈومین میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب نیا اپروچ اختیار کرنا چاہیے۔ نئے اپروچ میں یہ ہے کہ ٹیچرز ٹرینڈ ہو، نئے اپروچ میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ICT کا انتظام ہو، ICT مطلب انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا انتظام ہو، تو آپ کو وہ کرنا ہے۔ پھر نیو ایجوکیشن پالیسی یہ بھی کہتی ہے کہ آپ کا انٹیگریٹڈ اپروچ ہو اور ویلیو ایجوکیشن ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کسی اور موقع پر ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایک اور اہم چیز نیو ایجوکیشن پالیسی کے تحت جو آپ کو خیال رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ بالخصوص مائنورٹی انسٹیٹیوشن پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی نظر ہے۔ تو اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا آپ کے پاس ریلیجس ایجوکیشن ہو رہی ہے، کس طرح کی تعلیم ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے۔ دیکھیے قانوناً آپ اسکول آورس میں ریلیجیس ایجوکیشن امپارٹ نہیں کر سکتے، ریلیجیس ایجوکیشن نہیں دے سکتے۔ میں آپ کو بہت بنیادی چیز بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی آپ کے پاس انسپیکشن کے لیے آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا صاحب یہ دینیات کا آپ کب پڑھاتے ہیں، تو ہمارے بہت سارے بھولے بھالے ٹیچرز کہتے ہیں صاحب یہ ریگولر پیریڈ ہے، یہ ٹائم ٹیبل میں ہے، فلاں ہے، یہ ہے۔ آپ ہینس فورتھ ہماری یہ گزارش ہے، آپ اس پر سوچئے، غور کیجئے کہ دینیات کا جو سبجیکٹ، عربک اسٹڈیز کا جو سبجیکٹ، اس کا کوئی ڈاکیومنٹ آپ مین اسٹریم ڈاکیومنٹ کے ساتھ نہ بنائیں۔ اس کا ڈاکیومنٹ، اس کی معلومات الگ کر دیں، اس کا ٹائم ٹیبل بھی الگ ہو، مین ٹائم ٹیبل میں اس کا تذکرہ نہ ہو۔ اگر آپ اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو دشواری پیش آ سکتی ہے۔ اور اسی طرح آپ جو بکس استعمال کر رہے ہیں وہ بکس بھی آپ سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ اب تو خیر ایسے کوئی بکس نہیں ہیں جس میں اسلام کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے۔ پہلے کچھ پبلیکیشن سے ایسی کتابیں آ رہی تھی، اب آپ تو جنرل بکس ہی استعمال کر رہے ہوں گے یا گورنمنٹ بکس استعمال کر رہے ہوں گے۔ لیکن دینیات کا جو آپ سبجیکٹ یا گھنٹہ لے رہے ہیں اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک اس کو ویلیو ایجوکیشن بنائیں کہ ہم ویلیو ایجوکیشن دے رہے ہیں جو NEP میں کہا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ آفٹر اسکول آورس ہم بچے کو ویلیو ایجوکیشن اور کچھ بیسک ریلیجس ایجوکیشن دے رہے ہیں، اور یہ ان کو دے رہے ہیں، یہ میں بہت امپورٹنٹ چیز بتانے جا رہا ہوں، یہ ان کو دے رہے ہیں جن کے پیرنٹ ولنگلی یہ چاہتے ہیں۔ اب یہ ولنگلی چاہتے ہیں یہ بتانے کے لیے آپ کو ڈاکیومنٹ کرنا پڑے گا۔ آپ ایک چھوٹا سا فارمیٹ بنائیے جس میں ایک پیرنٹ کے طرف سے ریکویزیشن ہو کہ ہمارے بچے کو آفٹر اسکول آورس آپ بیسک ریلیجیس ایجوکیشن اینڈ ویلیو ایجوکیشن امپارٹ کریں، پیرنٹ کی سگنیچر اس میں ہو۔ یہ آپ اپنے پاس ڈاکیومنٹ کر لیں، ورنہ اب بعض اسکولوں کو ہراس کیا جا رہا ہے کہ آپ کیوں ریلیجیس ایجوکیشن ساتھ میں امپارٹ کر رہے ہیں، اور آپ کے مارک شیٹ میں ریلیجیس ایجوکیشن کا تذکرہ، دینیات کا تذکرہ نہ ہو۔ دینیات کے لیے اسسمنٹ شیٹ آپ علیحدہ سے بنا لیجئے، دینیات کے لیے آپ جو مارکس شیٹ ہوتی ہے اس کو ٹوٹلی آپ الگ رکھیں۔ تو اس طرح یہ ذرا سا آج کل سینسیٹیو معاملہ ہو گیا ہے، تو اس کا آپ ضرور خیال رکھیں۔ آخری بات یہ کہ اسکولس اب ان اتھرائزڈ اسکول رفتہ رفتہ ختم ہو جائیں گے۔ بہت سارے اسٹیٹ میں ختم ہو چکے ہیں، اور اب کئی اسٹیٹس میں یہ مہم چل رہی ہے کہ ان اتھرائزڈ اسکولس کو ایلیمینیٹ کر دیں۔ تو اگر آپ کے اسکولس ان اتھرائزڈ ہیں تو انہیں آپ ضرور اتھرائزڈ کر لیں۔ اگر اسکول نہیں ہے، مدرسہ ہے، تو اس مدرسے کو آپ NIOS کے ساتھ ایفیلیٹ کرا دیجئے۔ NIOS کے ساتھ جوڑنا بہت آسان کام ہے۔ NIOS کے 3 پروگرام ہوتے ہیں، گریڈ 5، گریڈ 8 اور گریڈ 10۔ یہ تینوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپلائی کریں۔ اس کے تفصیلات ہیں، اس کی ویب سائٹ پر جائیے آپ
اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی مدد کی ضرورت ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر آپ NIOS کا سینٹر لے لیتے ہیں تو ممکن ہے، یہ پوری طرح سلیوشن نہیں ہے لیکن کسی حد تک یہ سلیوشن ہے اور آپ کو راحت مل سکتی ہے، لیکن آپ پوری طرح رجسٹریشن پروسیس کو جلد از جلد مکمل کر لیں، اس سلسلے میں کسی قسم کی تساہلی نہ برتیں۔ آپ کے اسکول کے پراپرٹی کے ڈاکومنٹس کو پوری طرح اچھا رکھیں۔ اگر آپ کا اسکول شہر میں ہے تو میں ایک بہت اہم انفارمیشن دینے جا رہا ہوں، وہ یہ انفارمیشن ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اسکول بلڈنگ سے میونسپیلٹی کارپوریشن ٹیکس نہیں لے سکتی، ٹیکس ایگزمپشن ہونا چاہیے۔ تو آپ اگر ٹیکس ادا بھی کر رہے ہیں تو اس کو آپ روک سکتے ہیں، ججمنٹ کی کاپی آپ ہم سے حاصل کیجئے، اور اگر کوئی لوکل اتھارٹیز آپ کے پاس ڈیمانڈ کر رہی ہے ٹیکس تو آپ وہ شو کیجئے، اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ پھر آنے والے برسوں میں ہو سکتا ہے کہ مدر ٹنگ کو لے کر مسئلہ ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہر بچہ مدر ٹنگ میں پڑھے، لیکن انگلش کا اتنا غلبہ ہے کہ شاید آپ کو کوئی زیادہ مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ نیو ایجوکیشن پالیسی نے لینگویجز کو لے کر بھی ایک پالیسی کو ایکسپلین کیا ہے، اور وہ 3 لینگویج فارمولا ہے۔ 3 لینگویج فارمولے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ فرسٹ لینگویج ایک پڑھائیں گے۔ فرسٹ لینگویج وہ ہے جس میں سارے سبجیکٹ آپ پڑھاتے ہیں، عموماً آپ کے پاس انگلش ہوتی ہے فرسٹ لینگویج، یا پھر ہندی یا اردو، ہندی یا انگلش، یہ فرسٹ لینگویج ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ لینگویج ہوتی ہے، اور پھر ایک تھرڈ لینگویج ہوتی ہے۔ تو 3 لینگویجز آپ لے سکتے ہیں۔ اب یہاں میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ جہاں ملت کے بچے ہیں جن کی مادری زبان اردو ہے، ان اسکولوں کو چاہیے کہ وہ پہلی، اگر وہ ہندی میڈیم ہے یا انگلش میڈیم ہے تو فرسٹ لینگویج تو انگلش ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں، جو لوگ کنیکٹڈ ہیں، وہ زیادہ تر انگلش میڈیم اسکولز چلا رہے ہیں۔ تو اگر آپ انگلش میڈیم اسکول چلا رہے ہیں تو فرسٹ لینگویج تو انگلش ہو گئی، یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک لینگویج کا پرمیشن لیتے ہیں لیکن اس لینگویج میں چلانے کے بجائے آپ انگلش میں چلاتے ہیں۔ ان بوتھ دا کنڈیشنز آپ پہلے تو فرسٹ لینگویج میں چلائیں گے، اگر فرسٹ لینگویج انگلش ہے تو سیکنڈ لینگویج آپ یا تو اردو لیں یا پھر آپ کی ریجنل لینگویج لے لیں، یا پھر اگر آپ سیکنڈ لینگویج ریجنل لینگویج لے رہے ہیں تو کم سے کم تھرڈ لینگویج اردو لازماً لیں، اور آپ کے 3 لینگویج فارمولا میں اردو کو لازماً جگہ دیں۔ یہاں میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ ہم جب اکثر اسکولوں میں جاتے ہیں ساؤتھ انڈیا کے، تو وہ، یا پھر نارتھ انڈیا میں بھی، تو نارتھ انڈیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ 2 لینگویج فارمولا پہ ہی اکتفا کر لیتے ہیں، اور ایسا کبھی کبھی کہیں گنجائش نکل جاتی ہے۔ تو ہماری یہ اپیل ہے کہ آپ اردو ایک سبجیکٹ ضرور رکھیں۔ بعض پیرنٹس کا کہنا یہ ہے کہ نہیں سر، ہم اردو کے بجائے ہندی رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہندی ایک نیشنل لینگویج ہے اور بچہ جب نارتھ کو جائے گا تو ہندی سے کچھ فائدہ ہوگا اس کو۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے۔ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہندی لینے سے بچے کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، تھرڈ لینگویج ہندی لینے سے بچہ وہ ہندی اتنی نہیں سیکھ سکے گا جتنی کہ ہندی سے اس کو بینیفٹ ہو۔ وہ ہندی کا اخبار بھی نہیں پڑھ سکتا، ہندی کے بڑے نوٹیفیکیشن دیکھنا یا بڑی کتابیں پڑھنا یا گورنمنٹ کے سرکولر پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ تھرڈ لینگویج جب ہندی لیتا ہے تو بہت معمولی قسم کی ہندی وہ پڑھ پاتا ہے۔ اس کے بجائے اگر بچہ اردو لیتا ہے تو یہ اس کی مادری زبان ہوتی ہے، اور اردو اگر وہ لیتا ہے تو تمام ماہرین تعلیم، ایجوکیشن سائیکالوجسٹ اینڈ ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ جو بچے اپنی مادری زبان سیکھتے ہیں
مادری زبان میں کچھ پڑھتے ہیں لٹریچر وغیرہ تو ان کے اندر کریٹیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے. کریٹیوٹی کی وجہ سے وہ سبجیکٹ کو اچھا پڑھ سکتے ہیں اور آگے چل کر وہ ایکسل ہو سکتے ہیں, وہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. اور پھر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارا زیادہ دینی سرمایہ, ریلیجیس جو ہمارا سرمایہ ہے وہ اردو میں ہے. اگر آپ بچے کو اردو پڑھا رہے ہیں, اردو سکھا رہے ہیں, تو آپ بچے کو دین سے قریب بھی کر رہے ہیں. لیکن بڑا فیشن بن گیا ہے کہ اردو کا مطلب سمجھتے ہیں بڑی انفیریئر لینگویج ہے. نو 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 اردو نہیں, آپ پلیز ہندی کر لیجئے. تو ہندی سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ بچہ اتنی ہندی نہیں سیکھتا جتنی کہ اس کو سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ بچے کو ہندی سکھانے کا ہی شوق ہے تو اور ایک ایڈیشنل لینگویج کے طور پر بھی آپ سکھا سکتے ہیں. لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ 3 لینگویج فارمولا میں اردو کو ضرور رکھیں, کیونکہ NEP کی ایک بہت بڑی اسپرٹ یہ ہے کہ بچے مادری زبان میں ایجوکیشن حاصل کریں, اور اس کے پیچھے یہی ترک ہے, اس کے پیچھے یہی ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ بچہ جب اپنی مادری زبان سیکھتا ہے تو وہ ایجوکیشن میں بڑا ایکسل کرتا ہے, اچھا پرفارم کرتا ہے, اس کا پرفارمنس امپروو ہوتا ہے. تو NEP میں تو بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن وہ امیڈیٹ باتیں جس پر آپ کو غور کرنا چاہیے اور اپنے اسکول کو ٹھیک ٹھاک کرنا چاہیے, انتظامیہ کو ٹھیک ٹھاک کرنا چاہیے, وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اور کوئی مزید بات ہوگی تو کبھی انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت اتنا کافی ہے. تو NEP کے حوالے سے یہ چند باتیں بہت ہی امپورٹنٹ تھی. آپ کو لگ رہی تھی معمولی باتیں, لیکن آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 کر کے کہ آپ کے پاس وہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. اگر کسی قسم کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ ضرور کمنٹ کریں اور ہم سے مزید رہنمائی حاصل کریں. امید کہ آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا اور یہ آپ کے لیے کام کا ہوگا ایز اے اسکول لیڈر. بہت بہت شکریہ.